سورہ الکہف رکوع نمبر 9 تلاوت. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. سورہ الکہف رکوع نمبر 9 ترجمہ کنز الایمان. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں 2 سمندر ملے ہیں یا قرنوں یعنی مدتوں تک چلا جاؤں. پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی. پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا. بولا بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں. اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی. اچھمبا ہے. موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے. تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا. اس سے موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی. کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں. کہا ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا. کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں. سورہ الکہف رکوع نمبر 9 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اصحاب کہف کا واقعہ تو بیان ہو چکا اور اس کے بعد دنیا اور دنیا داروں کی بات بھی کی، ادب اور بے ادبی کی بات بھی کی، شیطان سے بچنے کی بات بھی کی اور توحید کا درس دیا گیا، رسالت کی تعظیم بتائی گئی. اس کے بعد یہودیوں کا جو دوسرا سوال تھا کہ وہ سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے. اس رکوع نمبر 9 سے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ کوئی علم والا بندہ ہو، کوئی خبر والا بندہ ہو، کوئی تیری معرفت والا بندہ ہو، کوئی تیری طرف سے جسے اسرار کائنات کا علم ہو، ایسے بندے کی زیارت تو کرا. دعا فرمائی. اللہ کریم نے دعا قبول کی اور فرمایا آپ اس طرح کرو ایک ایسے مقام پہ چلو جہاں 2 سمندر آپس میں ملتے ہوں، بس وہاں پر پہنچ جاؤ گے نا تو اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی لے لو. جب وہ بھنی ہوئی مچھلی تمہارے دسترخوان میں سے نکل کر خود بخود زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی تو اسی جگہ پر تلاش کرنا، ہمارا خاص بندہ وہاں آپ کو ملے گا. ایک بات یہیں پر رک جاؤ اور ایک فیض حاصل کرتے چلو. وہ فیض یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے پیارے بندوں کی تلاش میں نکلنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اب اللہ کے پیارے بندوں کو ڈھونڈنا جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہو، جن کے پاس قرآن کا علم ہو، دین کا علم ہو، ان ہستیوں کی زیارت کے لیے جانا، ان ہستیوں کے پاس بیٹھنا، ان کی تلاش میں تھکنا، ان کے لیے کھانے ساتھ لے کر جانا، اپنا سامان خود
ساتھ لے کر چلنا، یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے بوجھ بنے. ساتھ اپنا سامان حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے نا، اپنا کھانا. تو اس کا مطلب ہے اولیاء اللہ کے پاس جاؤ تو اپنی طرف سے ہدیہ نذرانہ بھی لے کر جاؤ. یہ سب باتیں آ گئی نا محبت کی. تو یہ قرآن کا طریقہ انبیاء کا پسندیدہ اور اللہ پاک کا پسندیدہ، اور اللہ پاک نے اس منصوبے پر عمل کرایا. تو ایک بات تو یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں، کلیم اللہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو جب حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں یا اللہ اپنے کسی بندے سے ملا، تو اگر کسی بندے کے پاس جانا شرک ہوتا، اللہ کے کسی پیارے بندے کے پاس جانا شرک ہوتا، کسی ولی اللہ، کسی محبوب اللہ کے پیارے بندے کے پاس جا کر اللہ کی تعلیم لینا، اللہ کا ذکر لینا، دین سمجھنا یا اسرار کائنات سمجھنا اور روحانی علم حاصل کرنا، اگر یہ غلط بات ہوتی، اللہ فرماتا تجھے میں نے تورات دے دی ہے، تو میرا رسول ہے، میرا موسیٰ ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کسی اور طرف جانے کی؟ تو باوجود رسول ہونے کے، نبی ہونے کے، پیغمبر ہونے کے، وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو جن کے پاس سب کچھ ہے ان کو کسی کے پاس بھیجا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو ہمیں تو زیادہ چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ کی تلاش میں جایا کریں. اس لیے یہ باتوں سے فیض مل رہا. قرآن پاک کی یہ پہلی آیت کریمہ ہے ابھی سورہ الکہف رکوع نمبر 9 کی، اور بہت سارے اس سے فیوزات نکلتے ہیں، مگر اس میں جو پہلی آیت میں جو کلام ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اذ قال موسیٰ لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے یہ کہا. وہ جوان کون تھا؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو بھی ان کا نیابت ملی اور نبوت بھی ان کو عطا ہوئی. وہ بھی اللہ کے نبی جی. ان سے کہا، ان کو چونکہ خدمتگار تھے تو اس لیے ان کو فتح ہوگا. اس جوان سے فرمایا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، اس وقت تک باز نہیں رہوں گا اور رکوں گا بھی نہیں، چلتا رہوں گا جب تک جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں تک پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا چلتا رہوں گا بس. اس کا مطلب ہے اولیاء اللہ کی تلاش میں ایسے دیوانہ وار اور ایسے پکے ارادے کے ساتھ سفر کرنا چاہیے، کچا یا ڈھیل مل نہیں ہونا چاہیے، پکی نسبت والا ہونا چاہیے. یہ اس آیت سے یہ فیض مل رہا ہے، اور بہت سارے فیض ملتے ہیں، وہ پھر سے ہی کبھی اس وقت اتنی سی بات ہے. فلما بلغا مجمع بینہما، اس جگہ پر دونوں پہنچ گئے، نہ کسی کو تھکاوٹ ہوئی نہ کچھ پتا چلا. جہاں تک خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جگہ تھی جہاں اللہ نے پہنچانا چاہا تھا، وہاں تک نہ موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ ہوئی نہ سفر کا پتہ چلا، پتہ ہی نہیں چلا، اتنا لمبا سفر کٹ گیا. فاتخذ نسیاہوتہما، وہاں تھوڑا سا لیٹے، آرام کرنا چاہا، چٹان کے پاس لیٹ گئے، آرام کیا. وہ جب لیٹ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام تو جلدی آرام فرمانے کے لیے نیند آ گئی، سو گئے. حضرت یوشع جو ہے، حضرت یوشع بن نون، ان کو ابھی نیند نہیں آئی تھی. تو آنکھیں بند ہوتے ہوتے انہوں نے دیکھا کہ دسترخوان جو تھا، جو ٹفن تھا، وہ اس کے اندر کوئی، بعد روایتوں میں آتا ہے 30 کلو مچھلی تھی، وہ ایک ہی بڑی 30 کلو کی بھنی ہوئی پوری ثابت مچھلی تھی 30 کلو کی. اب 30 کلو مطلب ایک من کے قریب تو ہو گئی نا. وہ مچھلی تھی، ایک ہی برتن، بڑا سارا برتن تھا اس کے اندر تھی. تو وہ مچھلی بھنی ہوئی ہلی. اب آپ کو نیند آ رہی تھی تو آپ نے ایک آنکھیں کھلتے کھلتے اور بند ہوتے ہوتے اس منظر کو دیکھا کہ وہ، اس نے ایک دم ڈھکن کو اٹھا کے پرے پھینکا. تڑپی تو ڈھکن اوپر سے اٹھ کے برتن کا ڈھکن پیچھے ہٹ گیا، اور وہ اندر سے ایسے تڑپتی تڑپتی برتن سے باہر نکلی، اور ایک دم جو ساحل تھا، سمندر کا پانی تھا، پانی کے اندر شپ شپ کر کے ایک دم وہ پانی کے اندر گئی. پھر آگے چلتی گئی، آگے چلتی گئی وہ، لیکن جدھر جدھر وہ زندہ ہو کے جا رہی تھی پانی کے اندر، وہاں رستہ بنتا ہوا جا رہا تھا. پانی وہاں سے ہٹ جاتا، پھر پانی دوبارہ وہاں آتا نہیں تھا. پانی میں رستہ، سرنگ بنتی جا رہی. پھر وہ جدھر گئی آگے سرنگ بن گئی، اور وہ نظر آ رہی تھی سرنگ بنی ہوئی پانی کے اندر، بالکل پائپ کی طرح جیسے سرنگ بنی ہوئی ہو. یہ انہوں نے منظر دیکھا، مگر ان کو نیند آ گئی، سو گئے. جب اٹھے انہوں نے ایک دم ڈھکن اس کا اٹھایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو آگے چلنا ہے. تو وہ چل پڑے. فلما جاوزا، وہاں سے گزر گئے. تو قال لفتاہ آتنا غدانا، وہ چلتے رہے ساری رات. شام پڑ گئی، رات ساری ہو گئی. جب صبح کا ٹائم ہوا تو فرمانے لگا آتنا غدانا، ہمارا ناشتہ لے کے آؤ. اب تھکاوٹ ہوئی، پہلے تھکے نہیں تھے،
اب تھکاوٹ ہوئی کیونکہ وہ منزل سے آگے چلے گئے، تھک گئے. فاتخذ، فرمانے لگے کہ نسیا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ہمیں بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے. قال، اب حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا، وہ سوتے وقت تو وہ مچھلی تو وہاں جہاں وہ پیچھے رات شام کے ٹائم، اب تو پوری رات چل چل کے ہم آ گئے. عرض کہ حضور غلطی معاف، آپ جلالی ہیں، کہیں سرکار ہماری غلطی ہو گئی. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے سرکار آپ ناراض نہیں ہونا، وہ جہاں ہم پیچھے چٹان کے پاس آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے وہاں مچھلی کودی تھی اور دسترخوان سے باہر نکلی تھی اور وہ چلی گئی تھی اس میں، تو مجھے یاد نہیں رہا آپ کو بتانا. حضور میں خود نہیں بھولا ہوں، مجھے شیطان نے بلا دیا. تو پتا چلا کہ بزرگان دین کی خدمت میں اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور جان بوجھ کر میں نے ایسے نہیں کیا ہے، یہ شیطان نے مجھ سے کرا دیا ہے. تو اپنے اوپر اس کو نہ لو تاکہ بزرگوں کو تمہارے اوپر غصہ نہ آئے اور غصے کا رخ شیطان کی طرف مڑ جائے اور تمہارے اوپر کرم کی نظر ہی رہے. حضور ایسے مجھ سے نہیں ہوا، جان بوجھ کر نہیں کیا حضور، یہ بس شیطان نے ایسے کرا دیا. فرمایا اچھا، فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہی تو وہ مقام تھا جس کی ہم تلاش میں نکلے تھے. فرتدا علی آثارہما قصصا، وہ اپنے قدموں پر جدھر جدھر سے آئے تھے ریت پہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے پھر واپس مڑے. ساحل کے ساتھ چلتے چلتے وہاں پر جب پہنچے فوجدا عبدا من عبادنا، اللہ 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 اللہ. جب وہ اس مجمع البحرین کے مقام پر پہنچے، بحر فارس اور بحر روم جانب مشرق میں وہ مقام ہے، تو وہاں پر پہنچے ووجدا عبدا، وہاں پر چادر اوڑے ایک بندہ لیٹا ہوا تھا، آرام فرما تھے. یہ حضرت خضر تھے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. لفظ خضر تین طرح سے پڑھا جاتا ہے، خضر، خضر اور خضر پڑھا جاتا ہے. تو وجہ اس لقب کی ان کی یہ ہے، خضر کا مطلب ہے سر سبز و شاداب، ہر وقت تر و تازہ رہنے والی ہستی. اور آپ کی شان یہ ہے کہ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے وہاں پر گھاس اگر خشک ہوتی تو وہ آپ کے قدموں کی برکت سے سر سبز و شاداب ہو جاتی. آپ کا اصلی نام بلیا بن ملکان ہے اور آپ کی کنیت ابو العباس ہے. آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور آپ شہزادے تھے ایک بادشاہ کے، مگر آپ نے اللہ کے نام پر جو ہے وہ سلطنت کو چھوڑ دیا اور ترک سکونت کی، تو اللہ پاک نے ان کو روحانیت کا بادشاہ بنا دیا. تو آپ کی خدمت میں جس وقت آپ پہنچے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم. انہوں نے چادر ہٹائی، وہ سفید چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے چہرے سے پردہ ہٹایا، کہا وعلیکم السلام. کون ہو؟ جی میں موسیٰ ہوں. بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ جی میں وہی ہوں. اچھا کیسے آنا ہوا؟ حضور میں اللہ پاک کے اشارے سے یہاں تک پہنچا ہوں، اس کی رہنمائی سے آپ کے پاس پہنچا ہوں. میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ کے پاس ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں. اب آپ نے غور کیا اس درمیان ان کو کھانا پینا سب کچھ بھول گیا، ہر چیز بھول گئی. جو ہی ان سے ملاقات ہوئی اب بھوک بھی یاد نہ رہی، کھانا بھی یاد نہ رہا. شکر کیا کہ ایسی ہستی کی خدمت میں پہنچ گئے ہیں. اب کیا کھانے پینے کی بات، یہ فیض جو مل رہا ہے اس سے زیادہ اچھی اور کیا بات ان کی زیارت ہو رہی ہے، اتنی پاکیزہ ہستی کی حضرت خضر علیہ السلام کی. بس انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ تو کہا حضور میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ کے پاس ہے. یہاں پر حضرت صدر الفاضل فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے، خواہ کتنا بڑا ہی عالم بن جائے اسے اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھنا چاہیے اور علم کی طلب میں رہنا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس سے علم سیکھنے کے لیے جائے اس کے ساتھ عاجزی اور تواضع سے پیش آئے، اس کے حضور بے ادبی نہ کرے، اس کے حضور جتنی بھی وہ جواب میں تمہارے ساتھ جتنا مرضی بے تکلفی کرے تم اپنے طرف سے اس کے ساتھ بے تکلفی سے نہ پیش آؤ، تم اس کا ادب ہی ادب کرتے رہو، بے حد ادب کرو. جتنا ادب کرتے چلے جاؤ گے اتنا زیادہ اس کے سینے کا علم تمہیں نصیب ہوتا چلا جائے گا.
تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا چونکہ آپ صاحب شریعت رسول ہیں اور میں عالم امر اور عالم روحانیت کا معاملہ دیکھتا ہوں اور آپ جو کچھ ظاہر دیکھیں گے اس کے اوپر بول پڑیں گے، آپ سے صبر نہیں ہوگا میرے ساتھ، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، صبر نہیں ہوگا آپ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اللہ نے چاہا تو میں کچھ برداشت کروں گا، ولا عاصی لک امرا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ فرمایا اچھا آپ اگر اس طرح کہتے ہیں تو پھر میری ایک شرط ہے۔ ہاں جی کیا؟ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، میرے پیچھے اگر آپ چل رہے ہیں، فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ، آپ نے خود کوئی سوال مجھ سے نہیں پوچھنا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِکْرًا، میں خود اس چیز کے بارے میں کچھ بتاؤں تو بتاؤں، جب تک میں نہ بولوں آپ نے کچھ نہیں پوچھنا، چاہے کچھ بھی ہوتا پھرے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب یہ فرمایا